अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुगरुल ने तावान अदा करके गुंदुज को आज़ाद करा लिया था। इस किस्त के आगाज़ में वो किले से निकलकर वापसी की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले का ढोल बजने लगता है। सब लोग हैरानगी से दाखिली रास्ते की तरफ देखने लगते हैं। सलजान अपने बेटे के साथ कबीले में दाखिल हो जाती है। हाइमा खातून रोते हुए सलजान को खुश आमदीद कहती हैं और फिर कहती हैं, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, अल्लाह का शुक्र है कि तुम आई हो। फिर हकीम आर्तुग भी सलजान को खुश आमदीद कहता है। सलजान अपने बेटे की तरफ इशारा करके कहती है, वालिदा यह आपका पोता सुलेमान है। फिर सुलेमान आगे आकर हाइमा खातून का हाथ चूमता है। हाइमा खातून बहुत जज्बाती हो जाती हैं और फिर उससे गले लगाकर मिलती हैं। फिर हाइमा खातून कहती हैं, माशाल्लाह मेरे बहादुर जवान, अल्लाह तुम पर रहमत फरमाए। सुलेमान कहता है, मेरी वालदा ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, आखिरकार मेरी आपसे मुलाकात हो गई दादी। फिर हाइमा खातून साहब जी और उस्मान को बुलाकर कहती हैं, यह तुम्हारे चचा गुंदोगदो की बीवी सलजान है। यह सुनकर उस्मान और साहब जी बारी बारी सलजान का हाथ चूमते हैं और खुश आमदीद कहते हैं। फिर वो दोनों अपने चचाजाद भाई सुलेमान को भी खुश आमदीद कहते हैं। सुलेमान भी कहता है, खुश आमदीद भाइयों। फिर हाइमा खातून पूछती हैं, सुंगर तकिन गुंदोगदो और दूंदार कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए। सलजान आगे से कोई जवाब नहीं देती और सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला एक जगह रुका हुआ था। गुंदुज कहता है, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है बाबा, लेकिन मैंने आपको मुश्किल में डाला। अर्तुगरुल कहता है, क्या ईरान तुम्हें वहाँ लेकर गई थी। गुंदुज कहता है, क्या आप ईरान की वजह से मुझ पर गुस्सा हैं बाबा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अर्तुगरुल कहता है, एक असल सिपाही वो होता है जो किसी से प्यार करता है बेटा। गुंदुज कहता है, लेकिन ईरान गवर्नर की बेटी है। अर्तुगरुल कहता है, असल चीज़ प्यार है मेरे बहादुर। अफसा खातून भी गवर्नर की बेटी थी। आप देखो उसमें और कई औरतों में कोई फ़र्क नहीं है। ईरान एक बहादुर लड़की है। उसने तुम्हें अलबिलगे खातून से बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी। ये वाजह है कि वो भी तुमसे प्यार करती है। यह सुनकर गुंदुज मुस्कुराने लगता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुम मेरे बेटे हो, यह जान लो कि आपसे वो मेरी बेटी की तरह है। गुंदुज बहुत खुश हो जाता है। इसी दौरान अलबिलगे अपनी सिपाहियों को लेकर अर्तुगरुल के पीछे रवाना हो गई थी। दूसरी तरफ काय कबीले में सब मरकजी खेमे में पहुंच चुके थे। अफसा खातून मेहमानों को पानी वगैरह पिला रही थी। फिर सलजान पूछती है, अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं। हाइमा खातून कहती हैं, आह बेटी, हम पर बहुत सी मुसीबतें मुसल्लत हो गई हैं। वो गिदड़ों की तरह हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं और हमारे मरने का इंतज़ार कर रही हैं। इतने में कबीले का ढोल दोबारा बजने लगता है। सब चौंक जाते हैं। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, हाइमा वालदा, अमीर बाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ यहाँ आए हैं। बामसी कहता है, वो उन गिदड़ों में से एक है, ये कोई मुसीबत लाया है। फिर वो सब खड़े हो जाते हैं। इतने में अमीर बाउद्दीन अंदर दाखिल होता है। उसके कुछ सिपाही भी अंदर आ जाते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, खुश आमदीद। बाउद्दीन आगे से कोई जवाब नहीं देता। फिर हाइमा खातून कहती हैं, अगर आपने इतला दी होती तो हम आपके लिए कुछ तैयार कर लेते। बाउद्दीन कहता है, क्या तैयार कर लेते, मैं यहाँ तुम लोगों से हिसाब लेने आया हूँ। फिर हकीम आर्तुग पूछता है, क्या हिसाब है अमीर बाउद्दीन। बाउद्दीन कहता है, अपने बेटे को काफरों के पास छुपाने वाले अर्तुगरुल का साथ देने का हिसाब। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, क्या मतलब है इस बात का। अर्तुगरुल साहब तो अपने बेटे को काफरों के हाथों से छुड़ाने गए हैं। बाउद्दीन कहता है, जी हाँ, उसने ऐसा ही किया है, लेकिन फिर वो अपने बेटे को निकाया की तरफ ले गया है। उसने इस रियासत की अदालत को नज़रअंदाज कर दिया है। उसके जुराइम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब हिसाब लेने का वक्त है। यह कहकर बाउद्दीन बैठ जाता है और फिर कहता है, अब से सोगत पर हमारी हुक्मरानी होगी। मैं अर्तुगरुल का हाकिम आला का ओहदा भी ले लूँगा। यह सुनकर सब गुस्से में आ जाते हैं। इतने में सलजान का बेटा सुलेमान कहता है, यह महल का कोई तख्त नहीं बल्कि हमारे सरदार का खेमा है मेरी हजरत, क्या आप भूल गए हैं। यह सुनकर बाउद्दीन का कमांडर कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम कौन होते हो यह कहने वाले।
اس طرح بہاؤدین کے سارے سپاہی قابو میں آ جاتے ہیں۔ بہاؤدین کہتا ہے، رکو، کیا تم ریاست کے سپاہیوں کا خون بہاؤ گے؟ ٹھیک ہے، بہا دو، باہر میرے بہت سے مزید سپاہی بھی کھڑے ہیں، چلو آگے بڑھو۔ اتنے میں حکیم آرتو کہتا ہے، بامسی، سلیمان، اپنی تلواریں نیچے کر لو۔ اس کے بعد وہ سب اپنی تلواریں ہٹا لیتے ہیں۔ پھر سلجان کہتی ہے، آپ ریاست کے ایک بڑے امیر ہو، کیا آپ کو آداب نہیں آتے؟ آپ اجازت کے بغیر اور برا بھلا کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ حکیم آرتو کہتا ہے، ارطغرل صاحب کے پاس لازمی کوئی وجہ ہوگی، آپ سنی ہوئی باتوں پر کوئی قدم نہ اٹھائیں بلکہ معاملے کی تحقیق کر کے کوئی فیصلہ کریں امیر بہاؤدین۔ بہاؤدین کہتا ہے، کون ہوں میں نے کہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نکایا کی طرف لے گیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کے پاس کوئی وجہ ہوگی۔ کیا تم ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہو؟ اب سے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، اور سب سے پہلے تم ارطغرل کے اعتماد ارطغرل صاحب، تم ہمیں ہر چیز بتاؤ گے۔ سپاہیوں، ارطغرل صاحب کو گرفتار کر لو، میں خود اس سے تفتیش کروں گا۔ یہ سن کر سب غصے میں آ جاتے ہیں۔ بامسی آگے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ارطغرل اسے کہتا ہے، رک جاؤ بامسی، یہ چاہتے ہیں کہ ہم خون بہائیں، لیکن ہم ان کا مقصد پورا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر بامسی پیچھے ہو جاتا ہے۔ پھر حکیم آرتو کہتا ہے، ہم کسی سے خوفزدہ نہیں ہیں، جلد یا دیر سے انصاف غالب آ جائے گا امیر بہاؤدین۔ پھر ایما خاتون کہتی ہیں، یقیناً اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ بہاؤدین مسکراتا ہے اور پھر سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے۔ اس طرح حکیم آرتو کو ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف البلگے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل کے پیچھے روانہ تھی۔ اتنے میں اس کے سامنے 2 تیر آ کر گرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر البلگے کہتی ہے، سپاہیوں، یہ جال ہے۔ پھر وہ سب گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں اور چھپنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل کے سپاہی سامنے آ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل اور گندز نکل کر سامنے آتے ہیں۔ گندز حیرانگی سے پوچھتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بابا، یہ کہاں سے آ گئے؟ ارطغرل کوئی جواب نہیں دیتا اور البلگے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے جب وہ لئیس کو بتا رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو سوگت نہیں بلکہ نکایا لے کر جاؤں گا، اور باہر آ کر ارطغرل نے ترگت کو بتایا تھا، وہ سوچیں گے کہ ہم نکایا جا رہے ہیں، وہ یہ خبر امیر بہاؤدین کو دیں گے تاکہ وہ ہمیں ختم کر دیں، اس طرح ہم ان کے قلعے کے جال سے بچ جائیں گے۔ البلگے خاتون ہمارا پیچھا کرے گی، میں رات کو اس سے بات کروں گا، اس کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے ترگت، گندز کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس طرح یہ سارا ارطغرل کا منصوبہ تھا۔ اس کے بعد البلگے کہتی ہے، آپ جال بچھانے میں ماہر ہو، اب کیا تم اپنے بیٹے کا انتقام لینے والے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے، کسی سے انتقام لینے کی میری کوئی خواہش نہیں ہے، اپنی تلواریں نیچے کر لو، ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ البلگے کہتی ہے، تم سے بات کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، ہم یہاں خون نہیں بہانے آئے البلگے خاتون، ہمیں ایسا کرنے پر مجبور مت کرو۔ اتنے میں البلگے کا ایک سپاہی کہتا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ چلو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح ارطغرل کے سپاہی بغیر خون بہائے البلگے کے سپاہیوں کو قابو کر لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، سنو البلگے خاتون، تم نے کہا تھا کہ تم انصاف چاہتی ہو، میں یہاں اسی لیے آیا ہوں، ورنہ میں نے تم سب کو یہیں پر مار دیا ہوتا۔ البلگے کہتی ہے، میرے سپاہیوں کو چھوڑ دو، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر ارطغرل اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ البلگے کے سپاہی دوبارہ البلگے کے پاس آ جاتے ہیں۔ اتنے میں گندز پوچھتا ہے، بابا یہ کیا ہے، آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ ارطغرل آہستہ سے کہتا ہے، جو اپنے راز خفیہ رکھتا ہے وہ جلدی جیت جاتا ہے بیٹا، تمہاری سلامتی کے لیے یہ ضروری تھا۔ دوسری طرف قائق قبیلے میں ایما خاتون کہتی ہیں، کسی بھی حملے کے لیے احتیاطی تدابیر لے لو بامسی، ہو سکتا ہے وہ جلد یہ مقدمہ شروع کر دیں، کل صبح ہم سب سوگت کے سرائے محل میں جائیں گے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اور البلگے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک غار میں موجود تھے۔ البلگے ارطغرل سے پوچھتی ہے، آپ کیسے جانتے تھے کہ میں آپ کا پیچھا کروں گی؟ ارطغرل کہتا ہے، میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں البلگے خاتون، بتاؤ کیا لئیس نے تمہیں بتایا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو سوگت نہیں بلکہ نکایا لے کر جا رہا ہوں؟ پھر تم نے امیر بہاؤدین کی طرف خبر بھیجی، اس نے اپنے سپاہی روانہ کر دیے ہوں گے۔ البلگے آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، آپ ایک بہادر عورت ہو البلگے خاتون اور انصاف چاہتی ہو، لیکن آپ اپنی آنکھوں کے پردے کو نہیں ہٹا سکی، اب یہ پردہ میں خود ہٹانا چاہتا ہوں۔ البلگے کہتی ہے، اصل پردہ آپ کی آنکھوں پر ہے، آپ میرے بابا کے قاتل کو عدالت سے دور بھگا رہے ہو، ورنہ آپ اسے سوگت کیوں نہیں لے کر گئے؟
ارطغرل کہتا ہے میں اسے عدالت سے نہیں بلکہ آپ کے والد کے قاتلوں سے دور کر رہا ہوں، ہم نکایا کی طرف نہیں بلکہ سوگت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سن کر بلگی حیران ہو جاتی ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کل صبح ہم سب اکٹھے سوگت جائیں گے، میرا بیٹا عدالت میں پیش ہوگا، انشاءاللہ جب آپ گواہوں کی باتیں سن لو گی تو حقیقت جان جاؤ گی، لیکن پہلے یہ سب کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر بلگی سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پوچھتی ہے وہ دراگوز کون ہے ارطغرل صاحب، اور میرے بابا اور میرے سپاہیوں سے کیا چاہتا تھا؟ ارطغرل کہتا ہے اس نے میرے بیٹے کو چارہ بنایا، وہ تمہارے غصے اور امیر بہاؤالدین کی نفرت کو میرے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، اس کا ہدف سوگت پر قبضہ کرنا ہے۔ بلگی سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے کل تیوکلس کی بیٹی ایودوکیا اور گورنر کی بیٹی رین بھی گواہ کے طور پر عدالت میں پیش ہوں گی۔ تیوکلس کو دراگوز کے آدمیوں نے زہر دے کر مار دیا تھا۔ قندز کہتا ہے ایرین اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر قلعے سے نکلے گی بابا، اگر وہ کامیاب نہ ہو سکی تو وہ ماری جائے گی۔ ارطغرل کہتا ہے وہ آ جائے گی، میرے سپاہی اس کی مدد کریں گے، انشاءاللہ کل حقیقت واضح ہو جائے گی اور انصاف غالب آ جائے گا۔ اس کے بعد لفکے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ایرین کہہ رہی تھی لئی سے غدار ہے مارا، میرے خیال میں اسی نے میرے بابا کو قتل کیا ہے، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ گندز کے لیے لازمی کل عدالت میں گواہ کے طور پر پیش ہونا ہوگا، میں اسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ مارا کہتی ہے ہر طرف محافظ کھڑے ہیں، آپ کیسے جاؤ گی؟ ایرین کہتی ہے میں تمہارا لباس پہنوں گی اور پھر جلدی سے قلعے کے خفیہ راستے کی طرف جاؤں گی، چلو جلدی کرو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اپنا لباس تبدیل کرنے لگتی ہیں۔